ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کلسٹر ٹی وی۔ ناظرین، آسمان پر ایک مقام ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ اسی بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین پر کعبۃ اللہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی التجا پر فرشتوں کے ذریعے تعمیر کروایا اور اس کو حرمت والی جگہ قرار دیا۔ روایات کے مطابق 570 عیسوی عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال، جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا یمن میں تعینات گورنر ابرہہ اپنی تمام تر جنگی طاقت اور ہاتھیوں کے ایک کثیر لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے ناپاک ارادے سے نکلا، تو وہ نہ جانتا تھا کہ اس کا اٹھتا ہوا ہر قدم اس کی موت کا پروانہ ہوگا۔ ہوا یوں کہ ابرہہ نے یمن میں نعوذ باللہ بیت اللہ کے مقابلہ میں کلیسا بنوایا۔ ناپاک دل میں پلید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بیت اللہ پر حملہ کر دے تاکہ یمن کے کلیسا کو دنیا کے دلوں کا مرکز و محور بنایا جا سکے۔ اسی دوران ایک عرب سردار ابو ثمامہ بن عوف نے اس کے بنائے گئے گرجا کے اندر جا کر پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو خبر ہوئی تو تعصب، بغض و عناد اور عداوت کی آگ سے ابرہہ کا کلیجہ کباب ہو گیا اور ایک لشکر جرار کے ہمراہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ یمن کے ایک سردار زونافر نے راستے میں مزاحمت کی لیکن شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابرہہ نے زونافر کے قتل کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ گورنر مجھے قتل نہ کریں، ممکن ہے موت کی بجائے میری زندگی آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ آگے بڑھا تو نفیل نامی ایک شخص اپنے 2 قبیلوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ زونافر کی طرح نفیل نے بھی شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔ ابرہہ نے اس کے بھی قتل کا حکم دیا۔ معافی کی درخواست اور اطاعت کے وعدے پر زونافر کی طرح اس نے نفیل کی سزائے موت کو بھی قید میں بدل دیا۔ پھر ابرہہ طائف پہنچا تو بنو ثقیف پہلے مقابلے کے لیے نکلے، پھر لات کو بچانے کے لیے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگے ہم آپ کے غلام ہیں، یہ وادی طائف اور یہ عبادت گاہ لات ہے۔ آپ جس گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں وہ بیت اللہ مکہ میں ہے۔ ہم ایک آدمی آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں جو آپ کو مکہ اور بیت اللہ کا پتہ بتائے گا۔ انہوں نے ابو رغال نامی شخص کو ابرہہ کے قافلے میں شامل کر دیا، جو مکہ معظمہ کے قریب مغمس کے مقام پر پہنچ کر مر گیا۔ تاہم ابرہہ نے وہیں ڈیرے ڈال دیے اور اسود بن مقصود نامی حبشی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ گھوڑے پر مکہ پہنچا اور قریش و دیگر عرب قبائل کے اموال و اسباب لوٹ کر ابرہہ کے پاس لے گیا، جن میں سیدنا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ قریش، کنانہ، حذیل اور دیگر قبائل عرب نے پہلے مقابلہ کرنا چاہا، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ اسی دوران ابرہہ کا قاصد حناطہ حمیری مکہ پہنچا اور اس کے مذموم ناپاک ارادے سے اہل مکہ کو مطلع کیا کہ میں صرف کعبہ کو گرانے آیا ہوں، لڑائی مقصود نہیں، مزاحمت نہ کرو گے تو خون ریزی نہیں ہوگی۔ حناطہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا، رعونت و نخوت کے زہر سے مسموم الفاظ پر مشتمل ابرہہ کا پیغام پہنچایا تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا ہم بھی لڑائی نہیں چاہتے، کعبہ بیت اللہ ہے، ہمارا اس میں کچھ عمل دخل نہیں۔ سردار عبد المطلب قاصد ابرہہ حناطہ کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر زونافر کا پوچھا، جو سردار عبد المطلب کا دوست اور ابرہہ کے ہاں قیدی تھا۔ سردار عبد المطلب نے زونافر کو حالات کی نزاکت سے آگاہ کیا تو اس نے کہا میں تو قیدی ہوں، صبح و شام سر پر تلوار لٹکتی ہے۔ ہاں، ہاتھی کا سائس انیس میرا دوست ہے، اس کے پاس بیچتا ہوں، وہ بادشاہ کے ہاں آپ کی سفارش کر دے گا۔ انیس سردار عبد المطلب کو ابرہہ ملعون کے پاس لے گیا۔ وہ سردار عبد المطلب کی وجاہت سے بڑا مرعوب ہوا
اور تخت سے اتر کر سردار عبد المطلب کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا اور ترجمان کے ذریعے سردار عبد المطلب سے گویا ہوا۔ سردار عبد المطلب نے گفتگو کرتے ہوئے اونٹوں کا معاملہ اٹھایا۔ ابرہہ نے ناپاک زبان سے ناپاک دل کا ارادہ بتایا کہ میں تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوں اور آپ کو صرف اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تکبر و نخوت کی زہریلی سانسوں نے تو اس وقت مکہ کی ساری فضا کو مسموم کر دیا ہوگا، لیکن سردار عبد المطلب کے توکل الی اللہ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے یہ تاریخی الفاظ کہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ جانے اور کعبے کا مالک جانے۔ سردار عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے، لوگوں کو غاروں پہاڑوں میں چھپ جانے کا مشورہ دیا اور خود چند افراد قریش کو لے کر کعبہ کی دہلیز پکڑ کر اللہ ذوالجلال کو پکارا، پھر خود بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب خالص توحید پرست انسان تھے اور بتوں کی پوجا نہ کرتے تھے۔ دوسری طرف ابرہہ نے بھی صبح سویرے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ محمود نامی ہاتھی بھی لشکر میں شامل تھا۔ یمنی سردار نفیل جو ابرہہ کے لشکر میں قیدی تھا نے ہاتھی کے کان میں کہا کہ تو بلدے حرام میں ہے، بیٹھ جا، یا جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا۔ نفیل خود تو پہاڑ پر جا بیٹھا، ہاتھی بھی بیٹھ گیا۔ مہاوت نے مارنا شروع کیا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ یمن، شام، مشرق کی طرف منہ کرتا تو ہاتھی اٹھ کر دوڑنے لگتا، جب مکہ کی طرف کرتا ہاتھی پھر بیٹھ جاتا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس دوران یکا یک آسمان پر پرندوں کا شور ہوا اور ابابیلوں نے کنکروں کی بارش کر دی۔ چنے کے برابر دو دو سنگریزے ان کے پنجوں اور ایک ایک چونچ میں تھا۔ نفیل نے تباہی و بربادی کے منظر کو پہاڑ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے بد کردار، بھاگ، کہاں بھاگے گا؟ اللہ کا قہر تمہاری تلاش میں ہے۔ ابرہہ مغلوب ہو چکا، لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا۔ اسی حالت میں اس کو اٹھا کر صنعا تک لے گئے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے سورۃ القریش میں اسے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اور سیرت نگاروں کے مطابق واقعہ فیل کے 6 ماہ بعد تقریباً اگست 570 عیسوی یعنی 9 ربیع الاول بروز سوموار، اور بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول بروز سوموار، واللہ عالم، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کون جانتا تھا کہ جس سال ابرہہ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم مقاصد لے کر آ رہا ہے، اسی سال اللہ رب العزت اس کعبہ کو ایسا متولی اعظم اور سپہ سالار اعظم عطا کرنے والا ہے کہ جس کے سامنے روم و فارس جیسی عالمی طاقتیں بھی ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ اور مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں طلوع ہونے والا آج کا سورج روح کائنات کے لوگوں کے لیے ایسی خوشخبری لے کر طلوع ہوگا کہ جس کی خوشبو رہتی دنیا تک اور پھر اس کے بعد جنت کی فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے مہکتی رہے گی۔ اور عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کی بیوہ کی کوکھ سے ایسا سعادت مند اور حسین و جمیل بیٹا جنم لے گا جن کے دیانت و امانداری کی وجہ سے مکے والے صادق اور امین، جبکہ مالک ارض و سما ان کو رحمت للعالمین کا لقب دے گا۔ وہ بیٹا کہ جن کے اخلاق کی وجہ سے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جاہل کا بیٹا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں گے، جو اس قدر بردبار ہوں گے کہ اپنے چچا جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے والی عورت حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی فوراً معاف فرما کر اپنے رحمت للعالمین ہونے کا عملی نمونہ پیش کریں گے، جن کے معاملہ فہمی اور فہم و فراست کے قصے شاہ روم کے دربار میں سنائے جائیں گے، اور یہ کہ اللہ رب العزت ان پر سلسلہ نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں
ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن سے ہی ایک سچے اور کھرے انسان کے طور پر جانے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن اور جوانی بھی شیشے کی طرح صاف و شفاف تھی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی پوجا کو جہالت اور شرک سمجھتے تھے، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، جو جبل النور پر واقع ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، اور یہی وہ بابرکت مقام تھا جہاں سے اللہ رب العزت نے اشرف البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی ذمہ داری سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے جھنجھوڑا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے جھنجھوڑا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو جھنجھوڑا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔
اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ یاد رہے، انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت اتری، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلہ میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔